السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین کرام، تعارف و تبصرے کے سیریز کی یہ 21ویں نشست ہے اور ہماری گفتگو چل رہی ہے علامہ حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے متعلق۔ آج جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ یہ کتاب ہے مطالعہ قرآن۔ الحمدللہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس کتاب کو مکمل مطالعہ کیا ہوں۔ 310 صفحے کی کتاب ہے اور کتاب سے متعلق کچھ باتیں ابھی عرض کریں گے۔ اس سے پہلے علامہ حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہم پچھلی گفتگو میں یہ ذکر کر کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن فہمی کا خاص ملکہ عطا کیا تھا اور قدیم و جدید علوم پر عمیق نظر اور زبان و ادب پر مضبوط گرفت نے اس اثر کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ تو یہ شخصیت قرآن کے باب میں بڑی نمایاں شخصیت ہے۔ 20ویں صدی میں قرآن کی خدمت کرنے والے اور قرآنی خدمات میں سر فہرست آنے والی شخصیتوں میں آپ کا نام نامی اسم گرامی بھی موجود ہے۔ بڑی خدمتیں ہیں اور یہ اب جو ان کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ مطالعہ قرآن، یہ اصلاً قرآن اور علوم قرآن سے متعلق جو مباحث ہیں، جو علوم اور جو معلومات ہیں اسی کو اس میں جمع کیا گیا ہے، بلکہ زرکشی کی البرہان فی علوم القرآن اور سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن کے جواہر پاروں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اپنے مخصوص لب و لہجے میں علامہ حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ان تمام جواہر ریزوں کو سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ انتہائی عظیم کتاب ہے۔ قرآن اور علوم قرآن سے متعلق جو مباحث ہیں، جو خزانے ہیں، اس کو انتہائی اختصار اور جامعیت کے ساتھ اور انتہائی ادیبانہ اسلوب میں اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اگر اس کتاب کے فہرست کو دیکھیں گے، اس کے مضامین کو پڑھیں گے تو وہیں سے اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن کا تصور وحی و تنزیل اور اس طریقے سے مضامین شروع ہو کر کے کئی مضامین حروف مقطعات سے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ہر مجموعی اعتبار سے بڑی عمدہ کتاب ہے اور زبان ہم نے کہا کہ بڑی شائستہ زبان ہے، بڑی پیاری زبان ہے اور بڑی عمدگی کے ساتھ اور حسن اسلوب میں اور حسین پیرائے بیان میں مطالب کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ ہم نے ذکر کیا کہ زرکشی اور سیوطی کی کتابوں کے خلاصے کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن اور اس کے علوم سے متعلق آپ کہہ لیں کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے، لہذا آپ وقت نکال کر کے ضرور مطالعہ کریں۔ ابھی بہت جلد میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، بڑی اچھی کتاب معلوم ہوئی اور کچھ مباحث ہیں جو شروع کے مباحث اگر آپ کو پچھلی کتابوں سے اتنا ربط نہیں ہے تو تھوڑا عجیب لگے گا، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ کتاب بڑی اچھی ہے اور پڑھنے سے متعلق ہے۔ کئی چیزیں ہیں، پڑھیں گے تو ساری چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ آدمی اختصاراً یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ علوم قرآن اور قرآن کے سمجھنے سے متعلق آپ کے لیے ایک خزینہ ہے جو آپ کے پاس موجود ہوگا اور جس سے آپ استفادہ کر کے قرآن سے اپنے آپ کو قریب کر لیں گے، اس کے معانی و مطالب کو سمجھنے سے اپنے آپ کو قریب کر لیں گے۔ یہ کتاب اس راہ میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی، بلکہ کہنے والے نے یہاں تک کہا ہے کہ قرآنی علوم سے متعلق تمام مباحث و مسائل کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، لہذا پڑھیے اور وقت نکال کر کے مطالعہ کیجیے اور اس طریقے کی قیمتی کتابیں اپنے پاس ضرور رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیمتی کتابوں سے بھرپور استفادے کی توفیق دے اور ہمارے وقتوں میں اللہ رب العزت برکت کا نزول فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اس طریقے کی کتابیں اور اس طریقے کی چیزیں اور سیریز آپ کو اگر اچھی لگتی ہوں تو آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں، لائک اور سبسکرائب کر لیں، فیس بک وغیرہ سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں اور اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اہل علم کو کتابوں سے جوڑا جائے، پڑھنے کے عادی بنیں، اس کا شوق پیدا کریں، کتابیں خریدیں اور اس سے استفادہ کریں۔ تو آپ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وجزاکم اللہ خیر۔